بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ سیرت النبی اور ہماری زندگی اور اس میں عید میلاد النبی کے بارے میں یہ بیان چل رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ کا مقصد بعثت کیا تھا؟ فرمایا کہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چراغاں ہے، نہ جھنڈی ہے اور نہ سجاوٹ، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگیوں میں رچی ہوئی ہے۔ ان کا ہر دن سیرت النبی کا دن تھا، ان کا ہر لمحہ سیرت النبی کا لمحہ ہے، ان کا ہر کام سیرت النبی کا کام ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خالی ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اپنا دن منوائیں اور اپنی تعریفیں کرائیں، اپنی شان میں قصیدے پڑھوائیں۔ خدا نہ کرے اگر یہ مقصود ہوتا تو جس وقت کفار مکہ نے آپ کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں نظر کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں مطلوب ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیتے، سرداری بھی ملتی، روپیہ پیسہ بھی مل جاتا اور دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جاتی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اپنی تعلیمات سے اور اپنی دعوت کے کام سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ کیا آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگ میرے نام پر عید میلاد النبی منائیں؟ بلکہ آپ کے آنے کا منشا وہ ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی نقل اتارو، اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ فرمایا کہ انسان نمونے کا محتاج ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیتے۔ بات دراصل یہ کہ نمونے بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کی فطرت اور جبلت میں یہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو کوئی فن، کوئی علم و ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک محض کتاب پڑھنے سے کوئی علم اور کوئی فن نہیں آئے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی فطرت، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں داخل فرمائی۔ ایک انسان اگر یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دوں، وہ پڑھنا بھی جانتا ہے، سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے، اور اس نے کتابیں پڑھ کر علاج شروع کر دیا تو وہ سوائے قبرستان آباد کرنے کے کوئی اور خدمت انجام نہیں دے گا۔ چنانچہ دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی، اس کو اس وقت تک عام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے اور جب تک کسی ہسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عملی نمونہ نہیں دیکھے گا، اس وقت تک صحیح ڈاکٹری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اب تک بہت سی چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اس کے عملی نمونے اس کے سامنے نہیں آئے۔ اب مرض کتابی تفصیل کے ساتھ اس کے عملی صورت مریض کی شکل میں دیکھ کر اسے صحیح معنی میں علاج کرنا آئے گا، اس کے بعد اس کو عام پریکٹس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ کتاب پڑھ کر قورمہ نہیں بنا سکتے۔ کھانے پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی موجود ہیں اور ان میں ہر چیز کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ بریانی اس طرح بنتی ہے، پلاؤ اس طرح بنتا ہے، کباب اس طرح بنتا ہے،
قورمہ اس طرح بنتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں بنایا، کتاب سامنے رکھ کر اور اس میں ترکیب پڑھ کر قورمہ بنا لے، خدا جانے وہ کیا چیز تیار کرے گا۔ ہاں اگر کسی استاد اور جاننے والے نے اس کو سامنے بٹھا کر بتا دیا کہ دیکھو قورمہ اس طرح بنتا ہے اور اس کی عملی تربیت دی پھر وہ شاندار طریقے سے بنا لے گا۔ تنہا کتاب کافی نہیں، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ رکھی ہے کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح راستے پر صحیح طریقے پر نہیں آ سکتا اور کوئی علم و فن صحیح طور پر نہیں سیکھ سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا وہ در حقیقت اسی مقصد کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی لیکن تنہا کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لیے بھیجا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ قرآن کریم تو ہماری تعلیمات میں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہے۔ تعلیمات نبوی کا نور درکار ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو کلی کتاب یعنی قرآن آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک نور آیا ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہے اور کتاب میں سب کچھ لکھا ہے لیکن اس کے پاس روشنی نہیں ہے، نہ سورج کی روشنی، نہ دن کی روشنی ہے، نہ بجلی کی روشنی ہے، نہ چراغ کی روشنی ہے، بلکہ اندھیرا ہے، اس لیے اب روشنی کے بغیر اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح اگر دن کی روشنی موجود ہے، بجلی کی روشنی موجود ہے لیکن آنکھ کی روشنی نہیں ہے تب بھی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا جس طرح روشنی کے بغیر کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اسی طرح ہم نے قرآن کریم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور بھیجا ہے۔ جب تک تعلیمات کا یہ نور تمہارے پاس نہیں ہوگا تم قرآن کریم نہیں سمجھ سکو گے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ تمہیں نہیں آئے گا۔ اب بعض نااہل اور ناقدر شناس لوگ اس آیت کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اعتبار سے بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے۔ ارے یہ تو دیکھو کہ یہ بجلی کا نور، یہ ٹیوب لائٹ کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ در حقیقت اس آیت میں یہ بتلانا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیم دے رہے ہیں یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے تم کتاب مبین پر صحیح عمل کر سکو گے، اور اس نمونہ کے بغیر تمہیں صحیح طرح عمل کرنے میں دشواری ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ کی تعلیمات کا نور کتاب اللہ کی عملی تشریح کرے گا، یہ تمہیں تربیت دے گا اور تمہارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کر کے دکھائے گا کہ یہ دیکھو اللہ کی کتاب پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک مکمل اور کامل نمونہ بنا دیا۔ یہ ایسا نمونہ ہے کہ انسانیت اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، اور یہ نمونہ اس لیے بھیجا کہ تم اس کو دیکھو اور اس کی نقل اتارو، تمہارا کام بس یہی ہے۔ آپ کی ذات ہر شعبہ زندگی کا نمونہ تھی۔ فرمایا اگر تم باپ ہو تو یہ دیکھو کہ فاطمہ کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر تم شوہر ہو تو یہ دیکھو کہ عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ کے شوہر کیا کرتے تھے، اگر تم حاکم ہو تو یہ دیکھو کہ مدینہ کے حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حکومت کی، اگر تم مزدور ہو تو یہ دیکھو کہ مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چرانے والے مزدور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اگر تم تاجر ہو تو یہ دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت میں کیا طریقہ اختیار فرمایا۔ آپ نے تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، مزدوری بھی کی، سیاست بھی کی، معیشت بھی کی، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس میں حضور پاک علیہ السلام کی ذات نمونہ کے طور پر موجود نہ ہو۔ بس تم اس نمونے کو دیکھو اور اس کی پیروی کرو۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ کا یوم پیدائش منایا جائے، اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ کا جشن منا کر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، بلکہ اس لیے بھیجا کہ ان کی ایسی اتباع کرو جیسی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اتباع کر کے دکھائی۔
صحابہ کرام کو ہر آن اس بات کا دھیان تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح ہو۔ صحابہ کرام ویسے ہی صحابہ کرام نہیں بن گئے۔ سنیے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تقریر یا جلسہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ نہ تو بیٹھتے ہیں اور نہ جاتے ہیں۔ اس طرح کناروں پر کھڑا ہونا مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر تمہیں سننا ہے تو بیٹھ جاؤ، اور اگر نہیں سننا تو جاؤ، اپنا راستہ دیکھو۔ اس لیے کہ اس طرح کھڑے ہونے سے بولنے والے کا ذہن بھی تشویش میں مبتلا ہوتا ہے اور سننے والوں کا ذہن بھی انتشار کا شکار رہتا ہے۔ فرمایا کہ اتباع ہو تو ایسی۔ بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کناروں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جس وقت آپ نے یہ حکم دیا، اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ باہر سڑک پر تھے اور مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے اور ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اس وقت ان کی کان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ خطبہ کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو بیٹھنے کا حکم ان لوگوں کو دیا تھا جو یہاں مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن تم تو سڑک پر تھے اور سڑک پر بیٹھنے کو تو میں نے نہیں کہا تھا، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے جواب دیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ تو پھر عبداللہ بن مسعود کی مجال نہیں تھی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائے، اور یہ بات نہیں تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اس بات کو نہیں جانتے نہیں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سڑک پر بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ تو اب اس کے بعد قدم نہیں اٹھ سکتا۔ صحابہ کرام کی اتباع کا یہ حال تھا۔ ویسے ہی صحابہ کرام نہیں بن گئے تھے۔ عشق و محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن ان صحابہ کرام جیسا عشق کوئی لے کر تو آئے۔ تو آگے انشاءاللہ اور حدیث پڑھیں گے، انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔